جب جمعہ کا دن آتا ہے اور 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے، روزہ رکھا، صبح کو 10 غلاموں کو آزاد کیا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ادھر کچھ لوگ وہ آپ کے محل کے اندر آ گئے، آپ کے گھر کے اندر آ گئے اور آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ ایک شخص نے ہتھوڑا لایا اور آپ کے ماتھے کے اوپر مار دیا، دوسرا شخص آیا، وہ آپ کے سینے پر چڑھ کر آپ کے داڑھی مبارک کی بے حرمتی کرنے لگا، اور اس طرح سے ظلم لوگوں نے کیا، آخرکار آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کا جو خون مبارک ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت پر گرا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ دنیا سے علماء کہتے ہیں کہ ہر مجاہد کی گواہی وہ سرزمین دے گی جہاں پر اس کا خون گرا ہے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جب ان کی شہادت کی گواہی دی جائے گی تو زمین، پہاڑ اور اسی طرح سے کوئی مسلح نہیں بلکہ خود قرآن دے گا، اور قرآن کریم کی وہ آیت دے گی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ ان کے لیے کافی بھی کیسا ہوا، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان مجرموں کے ساتھ اور ان ظالموں کے ساتھ اللہ رب العزت کا رویہ اور اللہ کی تقریر اور اللہ کا فیصلہ کیسا رہا۔ ایک شخص کو جو ہے ایک کھال میں بند کیا گیا اور اس کو وقت کی حکومت نے زندہ جلا دیا، اور ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کہتے ہیں میں نے کعبۃ اللہ کے پاس ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر ساتھ میں کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے مگر مجھے معلوم ہے آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد اس سے کہا یہ کیا دعا ہے کہ تم کہتے ہو اللہ مجھے معاف کر دے مگر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہو اے اللہ مجھے معلوم ہے آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں وہ شخص ہوں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو شہید ہونے کے بعد بھی ان کی لاش کی بے حرمتی اس طرح سے کی گئی کہ یہ لوگ آتے تھے اور اعلان کیا تھا کہ کوئی ان کا جنازہ نہیں پڑے گا۔ کئی دن تک آپ کی جو لاش مبارک ہے وہ اپنے کمرے میں رکھی ہوئی تھی، تو یہ لوگ آتے تھے اس بہانے سے کہ ہم دیدار کریں گے، ہم ان کا چہرہ دیکھیں گے، مگر قریب جانے کے بعد کوئی آپ کے اس جسم پر چہرے پر تھپڑ مارے۔ دوسرا آیا یہ جو دعا مانگ رہا تھا، اس نے آپ کے پسلیوں کو توڑ دیا تھا شہید ہونے کے بعد۔ تو کہ حضرت تابعی کہتے ہیں میں نے جب اس کا ہاتھ دیکھا جس ہاتھ سے اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا۔ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ شہید ہو گئے اور اعلان ہوا کوئی ان کا جنازہ نہیں پڑے گا۔ حضرت ام حبیبہ ہم سب کی ماں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ باہر آ کر اعلان کرتی ہے کہ اب میں تمہارے سامنے جنگ کا اعلان کروں گی، اور اسی طرح سے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دی، اور آخرکار جنازہ پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور آخرکار جنازہ صحابہ نے اٹھایا، اور اس انداز سے اٹھایا علماء لکھتے ہیں جیسے ہی جنازہ اٹھایا گیا اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ ان کی ایک انگلی کٹ چکی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب وہ بچانے کی کوشش کر رہی تھی تو ان کی بھی انگلی کٹ چکی تھی، تو رات میں حکم دیا کہ رات میں جنازے کو تم لے جا سکتے ہو، اور اس کے بعد کا چراغ ان کے ہاتھ میں تھا۔ مدینے کے گلیوں سے جب گزر رہے تھے اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے قریب پہنچ گئے، یہاں آنے کے بعد ان کی بیوی کا جو صبر تھا وہ صبر ٹوٹ جاتا ہے، اور صبر کے وہ جو دامن تھا اور صبر کی جو بندشیں تھے وہ کھل جاتی ہیں، اور اس کے بعد پکار اٹھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا داماد آپ کی قریب سے گزر رہا ہے اور اس کو آپ کے قریب میں دفن ہونے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور اس کو جنت البقیع کے ایک کونے میں اور سامنے کے ایک حصے میں دفن کرنے کی اجازت دی گئی، اور آپ کا دوہرا داماد ہے جس کی نکاح میں حضرت رقیہ بھی تھی اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور آپ کا داماد آج آ رہا ہے، اور شہید کو جب دفن کیا جاتا ہے استقبال ہوتا ہے پھولوں سے اعزازات کے ساتھ، مگر آپ کا داماد جو آ رہا ہے ان کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہے، پسلیاں بھی لوگوں نے توڑ دی ہے، دانتوں کو بھی گرا دیا گیا ہے، اور آپ کا جسم وہ خون سے لہو لہان ہے۔ آپ کا داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔